بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم۔ ناظرین، پاکستانی سیاست ایک عجیب سیاست ہے۔ پاکستانی سیاست میں ڈو اور ڈائی کا کوئی فارمولہ ہے ہی نہیں۔ پاکستانی سیاست ایسی مختلف چیزوں سے بری پڑی ہے جس میں صرف اور صرف اپنے مقصد کے لیے، اپنے مقاصد کے اصول کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ یو ٹرن لینا پاکستانی سیاست کا شیوا ہے۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، پاکستان میں کوئی سی بھی سیاسی پارٹی ہو، وہ لبرل پارٹی ہو، مذہبی پارٹی ہو، جمہوری پارٹی ہو، جس قسم کی بھی پاکستان میں سیاسی پارٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، ان لوگوں کا یو ٹرن لینا اور اپنے مقاصد کے لیے ان سارے ایشوز کو قربان کرنا جس کا تعلق غریب سے ہوتا ہے، ان کا شیوا ہے۔ ناظرین، بہت سی چیزیں پاکستانی سیاست میں جو پاسٹ میں ہوئی ہے، اسپیشلی کاف لیگ کا جو وتیرہ رہا ہے، ان کے انتہائی اہم چیزیں اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور جو لائک کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ موٹیویشن ملتی رہے۔ ناظرین، میں بات کر رہا تھا کاف لیگ کی، کاف لیگ یا قاتل لیگ، کیونکہ ایک ٹائم پہ کاف لیگ پہ ایک بہت بڑا الزام لگا تھا قاتل لیگ کا۔ اگر تھوڑا سا ہسٹری میں ہم لوگ پیچھے جائے تو کاف لیگ بننے سے پہلے ان لوگوں کا تعلق نون لیگ سے تھا۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ملے ہوئے تھے، مسلم لیگ نون لیگ کے ساتھ، لیکن آپس میں اختلافات کی وجہ سے چودھری برادران نے ایک الگ سا گروپ بنا لیا اور اس کو مسلم لیگ کاف کا نام دے دیا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بے نظیر کے مرڈر کے بعد، بے نظیر کے قتل کے بعد پورا کا پورا الزام لگا دیا تھا کاف لیگ والوں پہ، چودھری برادران پہ، کہ بے نظیر کو قتل کرانے میں مین جو ہاتھ تھا، مین کردار تھا، وہ کاف لیگ کا تھا۔ لیکن وہی کاف لیگ جس پہ اتنا بڑا الزام لگا لیا تھا، لیکن وقت کے بور میں آتے ہوئے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے یہی کاف لیگ، یہی چودھری برادران مل گئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ ان لوگوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو مشرف کی بہت زیادہ مخالفت یہ لوگ کر رہے تھے، لیکن مشرف کے حکومت میں بھی کاف لیگ والے شامل ہو گئے تھے، اس کے ساتھ بھی یہ حکومت میں رہے اور حکومت کے مزے لوٹتے رہے۔ ابھی ریسنٹلی جو ہے نا کچھ ڈیولپمنٹس جو سامنے آ چکی ہے، سامنے آ رہی ہے، یہی کاف لیگ، یہی چودھری برادران نون لیگ کے بہت زیادہ مخالف تھے، اور نون لیگ کے مخالفت میں، نواز شریف فیملی کے مخالفت میں ان لوگوں نے الگ سا گروپ بنایا تھا کاف لیگ کے نام سے۔ لیکن اب بغض عمران کے بغض میں یہ لوگ بہت زیادہ قریب جا چکے ہیں نون لیگ کے، نواز فیملی کے بہت قریب جا چکے ہیں، اور مختلف میٹنگز باقاعدہ یہ لوگ کر چکے ہیں، اندرونی خانہ کافی چیزیں یہ لوگ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں۔ صرف اور صرف فائنل ٹچز دینے کی بات ہے، کیونکہ نون لیگ والوں نے کاف لیگ والوں کو آفر کی ہے کہ چودھری برادران ہیں، ان لوگوں کو ہم لوگ حکومت بنانے میں سپورٹ کریں گے پنجاب میں، کیونکہ نون لیگ والے بھی چاہتے ہیں کہ کسی بھی موڑ پہ جب موقع ہمارے ہاتھ آئے گا اور عمران کی حکومت کو نقصان پہنچانا اس میں جو ہے نا شامل ہوگا تو وہ سٹیپ ہم لوگ ضرور اٹھائیں گے۔ صرف بغض عمران میں نون لیگ والے سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کاف لیگ کو، جن کی دشمنی اگر حقیقت میں پولیٹیکل دشمنیوں کو اگر دیکھا جائے تو نون لیگ اور کاف لیگ میں بہت بڑی ٹسل بہت لمبے عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ یہی اگر کاف لیگ کی ہسٹری کو پاسٹ میں دیکھا جائے تو کاف لیگ کے مختلف پریس کانفرنسز، کاف لیگ کے لیڈرز کے مختلف ٹاک شوز میں جو ہے نا، جو یہ لوگ مختلف اقوال پیش کرتے تھے عمران خان کے بارے میں، پی ٹی آئی کے بارے میں، لیکن جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ آلریڈی عمران خان کی حکومت جو ہے نا بننے جا رہی ہے مرکز میں، ان لوگوں کی حکومت بننے جا رہی ہے پنجاب میں، تو یہ لوگ بالکل قریب آ گئے عمران خان کے ساتھ مل لیا۔ عمران خان کے ساتھ جو ہے نا جو کیش کرنے والے دن تھے وہ تو ان لوگوں نے کیش کر لیے، لیکن اب جب کیش کرنے والے دن جو ہے نا ختم ہونے جا رہے ہیں، ختم ہونے کی طرف ہے، تو ان لوگوں نے نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش شروع کر لی۔ اگر دیکھا جائے تو وقت کے بور میں، پاسٹ میں جو ہے نا یہ لوگ بار بار جو اسپیشلی ایم کیو ایم ہے ان کے بارے میں انتہائی نازیبہ الفاظ استعمال کرتے تھے، لیکن وقت کے مناسبت سے اور سیاسی فائدے کے لیے یہ لوگ جو ایم کیو ایم ہے ان کے ساتھ بھی مختلف جگہوں پہ یہ لوگ بیٹھے رہے۔ دوسرا جو کاف لیگ کا پاسٹ میں جو ہے نا ایک وتیرہ رہا ہے، ایک ہسٹری رہی ہے، کاف لیگ والے جب بھی کسی کرائسس کے ٹائم میں جس بندے کے قریب گئے ہیں تو اس بندے کو الٹا ڈبو کے ان لوگوں نے چھوڑا ہے۔
اگر اکبر بگٹی کی بات کی جائے اس ٹائم پہ بھی اس کے وہ جو مصالحت کے لیے یہ لوگ بیچ میں جو ہے نا بیٹھنے کے لیے آ گئے تھے، اور ایٹ دی اینڈ جو بگٹی صاحب تھے، نواب اکبر بگٹی صاحب، اس کی شہادت پہ یا اس کی موت پہ جو ہے نا بات ختم ہو گئی۔ اگر دیکھا جائے تو ابھی ریسنٹلی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کافی جوش اور خروش سے جو ہے نا اپنے دھرنے میں لگے ہوئے تھے۔ نو ڈاؤٹ کہ جو بڑی اپوزیشن پارٹیز ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن جیسے ہی چودھری برادران کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کی میٹنگ ہو گئی، میٹنگ ہونے کے ساتھ ہی جو ہے نا فضل الرحمان کا سب کچھ، سارا کھیل ختم، سارا گیم ختم، اور مولانا فضل الرحمان کو بہت زیادہ بیک فٹ پہ ان لوگوں کی وجہ سے جانا پڑا، اور جو وعدے وغیرہ اگر شاید کیے بھی گئے ہو وہ بھی پورے نہیں ہو گئے۔ اگر لال مسجد کی بات کیجیے تو لال مسجد کے واقعے کے دوران اس ٹائم پہ جو آپریشن ہوا تھا، سب کچھ ہوا تھا، تو آپریشن سے پہلے یہی چودھری برادران، کیونکہ مشرف صاحب کی حکومت تھی، اور مشرف صاحب کی حکومت میں مزے لینے کے لیے کاف لیگ نے مشرف صاحب کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا اور حکومت میں آئے ہوئے تھے۔ لیکن اس ٹائم پہ بھی اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں نے، ان کاف لیگ کے لیڈران نے، چودھری برادران نے جب مختلف میٹنگز کی، جو جامع حفظہ تھا لال مسجد کے محتمم جو عبدالعزیز صاحب وغیرہ تھے، جو غازی صاحب جو بعد میں شہید بھی ہو گئے تھے، تو اس ٹائم پہ بھی جب یہ لوگ بیچ میں جو ہے نا انٹرفیئر کرنے کے لیے آ گئے تو ایٹ دی اینڈ کیا ہو گیا کہ بہت بڑا آپریشن ہوا، اور آپریشن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جو لال مسجد ہے اس کا ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ بہت سے لوگ اس میں شہید ہو گئے تھے، بہت سے، ایون یہاں تک کہ قرآن پاک جیسی عظیم کتابیں بہت زیادہ شہید ہو گئی تھی، اور وہ مسئلہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے، بلکہ ابھی ریسنٹلی اس قصے نے، اس مسئلے نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ ابھی آج کل جو ہے نا کافی زیادہ جو ہے نا چرچہ چل رہا ہے کہ کاف لیگ اور عمران خان کے بیچ میں یا پی ٹی آئی کے بیچ میں کافی زیادہ دراڑیں آ چکی ہے۔ آج کے دن منڈے کے دن ایک جو حکومتی وقف ہے، حکومتی جو مذاکراتی ایک ٹیم ان لوگوں نے تشکیل دی ہے، جس میں چودھری سرور صاحب ہے اور کافی بندوں کا نام اس میں شامل کیا گیا ہے۔ وہ لوگ دوبارہ ملیں گے، کاف لیگ کے جو مین لیڈرز ہیں، چودھری برادران ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے، کیونکہ آج کل جو ہے نا چودھری برادران اور پی ٹی آئی کے بیچ میں بہت دراڑیں آ چکی ہے، اور یہی چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ کسی بھی وقت کاف لیگ حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر سکتی ہے، اور علیحدگی کا اعلان وہ اسی وقت کریں گے، کیونکہ چودھری برادران بہت شاطر سیاستدان ہیں، بہت پرانے سیاستدان ہیں، وہ جب بھی پتہ کھیلتے ہیں تو عین وقت پہ پتہ کھیلنے کے ماہر ہیں وہ لوگ۔ تو وہ لوگ کیا کریں گے ابھی کہ جیسے ہی ان لوگوں کو یہ یقین ہو جائے گا، یہ تسلی ہو جائے گی کہ ہاں حقیقت میں نون لیگ کے شراکت سے ہم لوگ پنجاب میں حکومت پہلی والی ابھی کی جو حکومت ہے یہ گرا بھی سکتے ہیں اور اپنی حکومت ہم بنا بھی سکتے ہیں، تو ان لوگوں نے جتنے بھی وعدے کیے ہیں، جتنے بھی جو ہے نا ان لوگوں کے ارادے تھے، جو بھی کمٹمنٹس تھی پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ ساری کمٹمنٹس جو ہے نا دری کی دری رہ جائے گی، اور وہی جو عمران خان کے ساتھ جو کمٹمنٹس تھی ان کو تو ادھورا چھوڑنا، اور بات عمران خان کو بیچ راستے میں چھوڑ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے، کیونکہ جس ٹائم پہ اگر دوبارہ ہم تھوڑا سا پاسٹ کی ہسٹری میں جائے تو جس ٹائم پہ یہ لوگ ملے ہوئے تھے نون کے ساتھ، اور نون کے ساتھ جو ہے نا یہ ہر قسم کی حکومتوں کے مزے لے رہے تھے، اور بعد میں جب کاف لیگ والوں کو ایک موقع مل گیا تھا پنجاب میں حکومت بنانے کا، تو اس ٹائم پہ جو ان لوگوں کے ارشادات تھے اور یہ لوگ جو ہے نا مختلف چیزیں بیان کرتے تھے کاف لیگ کے بارے میں، جو نون لیگ کے بارے میں یہ لوگ جو کچھ پیش کرتے تھے، جو ان لوگوں کا ایک طریقہ واردات ہوتا تھا، وہ سب کچھ سامنے رکھتے ہوئے کیسے پاسبل ہے کہ ابھی دوبارہ جو ہے نا یہ لوگ اسی نون لیگ کے ساتھ اشتراک میں آ جائے۔ لیکن چونکہ پاکستانی سیاست ہے، اور پاکستانی سیاست میں سب کچھ جائز ہے، سب کچھ پاسبل ہے، اور اسی پاسبلٹی کو دیکھتے ہوئے کاف لیگ دوبارہ جو ہے نا بور کو دوسری سائڈ پہ جو ہے نا موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے بہت ہی اٹل ایک فیصلہ کیا ہوا ہے، اور اس فیصلے پہ وہ قائم ہے کہ ایسے بندوں کو ہم کبھی بھی حکومت میں نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ ہمیں چھوڑنا چاہیے جو بلیک میلنگ پہ آ جائے، کیونکہ کاف لیگ حقیقت یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو ایکٹ کر رہی ہے، جو ایکشن کر رہی ہے، جس ایکشن کا وہ سوچ رہے ہیں اس کو ڈائریکٹلی ہم لوگ بلیک میلنگ ہی کہہ سکتے ہیں، اور وہ حقیقت میں بلیک میلنگ ہی ہے۔ اور ایسے بلیک میلنگ میں اگر عمران خان صاحب ابھی آ جاتے ہیں تو ایک تو جو فیوچر میں عمران خان کا سیاسی کیریئر ہوگا وہ ٹوٹلی تباہ ہو جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب نے اب تک جو ووٹ لیا تھا اور اب تک جو سٹینڈ لیا ہے، تو
پاکستان کو چوروں سے صاف کرنے کا تھا، بلیک میلر سے صاف کرنے کا تھا۔ لیکن اگر ایم کیو ایم اور کاف لیگ، یہ اس طرح چھوٹی پارٹیاں ہیں، ان کی بلیک میلنگ میں اگر عمران خان صاحب آتے ہیں تو یقین سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو آنے والا الیکشن ہوگا اس میں عمران خان صاحب کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بلیک میلرز کے بلیک میلنگ میں وہ نہیں آتے تو امید کرتے ہیں کہ آنے والی حکومت بھی عمران خان صاحب ہی بنائیں گے، کیونکہ پاکستانی عوام جو ہے نا عمران خان کو اس لیے سپورٹ کرے گی کہ وہ بلیک میلرز کے بلیک میلنگ میں نہیں آئے۔ ناظرین شکریہ۔